کہ ماشاء اللہ ہے نہیں، لیکن انفلوئنس اور مداخلت کتنی ہے. ہم ماں باپ تو نہیں چنتے، لیڈر ہم خود چنتے ہیں. وی وی آئی پی، ویری ویری امپورٹنٹ پرسن، جو میں وی وی آئی پی کہتا ہوں، ویری ویری انسپڈ پرسن، جنہوں نے ملک لوٹا ہے، ان سے ہاتھ ملانے کے لیے بھی تیار نہیں. یہ کہ ہم بولنا ہی نہیں چاہتے. یار کوئی دوسری پارٹی کو طلاق شدہ بیوی کہ اس سے آپ بولنا نہیں چاہتے. آپ کو ایک خط ملے، ایک لفافہ ہے جس میں اینتھریکس پڑی ہو، آپ خاموش رہیں گے؟ ایک جج کو یہ جا رہا ہے. چپ کر کے کئی قانون ایسے پاس ہو گئے، فیڈرل کورٹ نے کہا ہم یہ بات نہیں مانتے. پہلی دھاندلی اس ملک میں 1953 کے شروع میں ہوئے، جب پہلی پروونشل اسمبلی الیکشنز ہوئی ہیں. ناظرین السلام علیکم، پھر حاضر ہوں، کپڑے بدل کے نہیں، وہی کپڑے پہنے کیونکہ ہم ایک دن ریکارڈنگ کرتے ہیں. ایک شخص ہے اسامہ مینچسٹر سے، یا مین لکھا ہوا پرنٹنگ میں جو ہے مینچسٹر سے لگتا ہے. اگر مین ہے تو منڈی بہاؤدین بھی ہو سکتا ہے، جہاں سے بھی ہیں اسامہ صاحب. وہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں شادیوں پہ وی وی آئی پی، ویری ویری امپورٹنٹ پرسن، جو میں وی وی آئی پی کہتا ہوں، ویری ویری انسپڈ پرسن، 2013 سے مختلف پارٹیوں پہ آیا کر، مختلف شادیوں پہ آیا کرتے تھے، اس پارٹی کے یا اس پارٹی کے بھی آیا کرتے تھے. کیا یہ کلچر ختم ہو گیا کہ ڈکلائن کر گیا؟ دیکھو اسامہ میاں، اگر آپ سیاسی طور پہ کسی سے متفق نہیں ہیں تو الحمدللہ رہو، اس میں ذاتی دشمنی کی کیا بات ہے؟ یہ کہاں سے آ گئی؟ یو ناٹ گو ٹو پارٹی، جائیں اس پارٹی میں، آپ اس کو لیڈر صاحب جم مان. لیکن یہ یاد رکھیے، ہم ماں باپ تو نہیں چنتے، لیڈر ہم خود چنتے ہیں. دوسری بات آپ نے یہ لکھی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین عمران خان صاحب ہیں، جن کی پارٹی کا میں ورکر ہوں، عام ورکر ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ میں جنہوں نے ملک لوٹا ہے ان سے ہاتھ ملانے کے لیے بھی تیار نہیں. اب میں چونکہ وہ ان کے پاس، مجھے ان کا فون نمبر نہیں پتا، نام پتہ نہیں ان کے پاس فون ہے کہ نہیں ہے. سیاست ایک آرٹ ہے کہ جو ہو سکتا ہے، وہ جو نہیں ہو سکتا اس میں پالیٹکس ہے ہی نہیں، بالکل نہیں ہے. لہذا دروازہ بند کرنا گفتگو کو، ملاقات کو، میری نظر میں یہ جمہوری روایت نہیں ہے. ہاں بادشاہ ہوں، ایبسولوٹ بادشاہ، آفس از ہیڈ، ڈال دو اس کی گردن. ہم نے جب ماڈرنٹی آئی ہے، اور وہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جب اسلام عروج پہ تھا، عروج پہ، تو مغرب جو تھا، ابھی امریکہ دریافت نہیں ہوا تھا، مغرب سے ہمارا وقت مطلب یورپ ہوتا ہے، اس پہ ڈارک ایجنگز تھے، سیاہ وقت، اور وہ کہتے ہیں ارلی ڈارک ایجز، لیٹر ڈارک ایجز، انلائٹنمنٹ، رینیسانس جو انڈسٹریل ریولوشن کے ساتھ ہے، پھر ریفرمیشن، جب انہوں نے کہا کہ یہ جو انجیل ہے اس میں غلطیاں، یعنی انجیل میں، بائبل میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ دنیا کب بنی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 4 یا 6,000 سال پہلے. سائنٹسٹ کہتے ہیں نہیں، 5 بلین ایئرز اگو. سو وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین جو فیصلہ کرتے ہیں وہ جم خود کریں، لیکن یہ دروازے بند کرنے مناسب نہیں ہے سیاست میں، ڈیموکریٹک سیاست میں. اچھا بھائی، ہم مارشل لا لگاؤ تو آپ کریں نا،
یہاں ماشاء اللہ لگا نہیں بولتے وہ. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک جرنلسٹ کو ٹرکی میں مروایا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کہنا یہ کہ ہم بولنا ہی نہیں چاہتے. یار کوئی دوسری پارٹی کوئی طلاق شدہ بیوی کہ اس سے آپ بولنا نہیں چاہتے. گفتگو کیری آن ٹاکنگ, اور دروازہ کھول کے گفتگو کریں. ٹھیک ہو گیا جی, آگے چلتے ہیں. شاہد نقوی صاحب لکھتے ہیں, شہر کس شہر سے لکھتے ہیں مجھے نہیں پتا. وہ کہتے ہیں 6 ججوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ کو خط کیوں لکھا؟ بیٹا مجھے یہ بتائیں شاہد نقوی صاحب, اگر آپ کو پریشرائز کیا جائے ان لوگوں سے یا ان اداروں سے جن کا یہ کام نہیں ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ سو جائیں گے, چپ ہو جائیں گے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. آپ کو ایک خط ملے, ایک لفافہ ہے جس میں اینتھریکس پڑی ہو, آپ خاموش رہیں گے؟ ایک جج کو یہ جا رہا ہے. جج صاحبان کا انصاف کرنا, قانون اور آئین کے مطابق اس کام میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے کسی کی بھی, یہ ایجنسی ہو یا وہ ایجنسی ہو, بالکل نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہ ہمارے ہاں یہ مداخلت بڑی دیر سے ہوئی. وہ ایک لمبی کہانی ہے, کس دن کہیں گے تو میں آپ کو سنا لوں گا کہ یہ پہلا منی مارشل لا اس ملک میں کب لگا تھا, دوسرا کب لگا تھا, تیسرا کب لگا تھا, چوتھا کب لگا تھا, پانچواں کب لگا. اور شاید میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ماشاء اللہ ہے نہیں, لیکن انفلوئنس اور مداخلت کتنی ہے آرمڈ فورسز کی, شاید میں عرض کرتا ہوں یہ ان کا کام نہیں ہے. ڈیفینڈ دی بارڈرز, ڈیفینڈ دی بارڈرز. یعنی دیکھیے میں پھر آپ سے, جو دہشت گرد ہوتا ہے خودکش حملہ آور, چونکہ اس کے بھاگنے کا کوئی اس نے طریقہ بتایا نہیں ہوتا, اسے نپنا مشکل ہوتا ہے. وہ اپنی مشن یوز کی ہے, بلو مائی سیلف اپ. ٹھیک ہے, ہم ان سے ڈیل کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا بلوچستان میں کیا ہوا, بسیں روک کے اتار کے بندے مارے گئے ہیں. یہ ہے ہماری انٹرنل پرابلم, یہ نمبر 1 پرابلم. اس پہ کریں, بالکل کریں, جس حد تک جا سکتے کریں. دیکھیے یہ آپ یاد رکھیے کہ جب آپ دہشت گردوں کو بالکل خودکش حملہ آوروں کو پکڑا کرتے ہیں, کبھی آپ کا نیٹ تھوڑا سا وائڈ ہو جاتا ہے اور کچھ اور لوگ بھی نپے جاتے ہیں. اسے انگریزی میں کہتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج. اس قسم کے کام میں یہ ہوتا ہے. اور ہوتا رہے گا. جاوید نظامی کراچی سے, آپ کی خواہش ہے کہ میں جو فیصلے دیے گئے ہیں دنیا کے مختلف ملکوں میں جن نے تاریخ بدلی ہے اس پہ پروگرام کروں. ابوتر میرا پروگرام میکسیمم 27 منٹ کا ہوتا ہے, یہ ہو نہیں سکتا. دوسرا آپ نے لکھا ہے کہ آپ ملنا چاہتے ہیں. اچھا, اور آپ ساتھ لکھا ہے, اوپر کراچی لکھا ہوا میرے نوٹس میں, اور آزاد کہتے ہیں اسلام آباد میں. جس ای میل ایڈریس پہ آپ نے یہ سوال بھیجا ہے وہ آپ اسی ای میل ایڈریس سے بتا دیں آپ کس دن ملنا چاہتے ہیں, تو آپ کو وہ مجھے بتائیں گے تو میں آپ کو ٹیلی فون کر کے اپنا پتہ دے دوں. رہا ہمارے ملک میں عدالتیں عظمیٰ نے فیصلے کیے. کئی لوگ کہتے ہیں غلط ہیں, کئی لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے.
پہلا فیصلہ جس پہ تنقید بھی ہوتی ہے وہ مولوی تمیز الدین کے کیس میں سندھ چیف کورٹ نے جو گورنر نے غلام احمد نے ان کو برخاست کر دیا تھا، جو نیشنل اسمبلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی سے آئین بھی بنانا تھا 1946 میں، وہ برخاست کر دیا تھا، سندھ چیف کورٹ نے وہ آرڈر سیٹ اسائڈ کر دیا۔ فیڈرل کورٹ نے جو اب سپریم کورٹ کہلاتا ہے وہ کالا دم قرار دیا وہ فیصلہ، یہ کہہ کے کہ جس قانون سے سپریم ہائی کورٹس کو وہ طاقت رٹ جیورسڈکشن کی ملی تھی اس میں گورنر جنرل کے دستخط نہیں تھے، اور یہ کہنا جو آرگومنٹ پیش کی گئی، بحث پیش گئی کہ ڈاکٹرن آف سب سائلنٹ شو، چپ کر کے کئی قانون ایسے پاس ہو گئے۔ فیڈرل کورٹ نے کہا ہم یہ بات نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 58 میں 7 اکتوبر کو جب دوسرا مارشل لا لگا تو کیس کوئی اور تھا، اس کو کیس ہے اسٹیٹ ورسز 200 یا دوسل خان، کیس بڑا سمپل تھا۔ انہوں نے جو مارشل لا لگا تھا اس کو بلیس کر دیا اور کہا کہ یہ ایک نیا قانون بنانے والا ہے، یہ ایک کامیاب انقلاب ہے، ناٹ دی مسئلہ بفور دی کورٹ، ایشو ہی نہیں تھا عدالت کے بعد، کامیاب انقلاب ہے۔ تو 58 سے لے کے 1962 تک ایوب خان صاحب نے بطور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اس ملک پہ حکومت کی، اور 62 میں ایک آئین بہت زبردست وکیل نے بہت بڑے وکیل نے لکھا تھا وہ آئین، لیکن وہ آئین انہوں نے دے دیا جو ہم سب نے مان لیا۔ اس میں بیسک ڈیموکریسی ہے، صدر کو الیکٹ بیسک ڈیموکریٹس نے کرنا تھا، اور جو پہلی الیکشن ہوئی اس میں فاطمہ جناح اللہ رحمت کرے ان پہ، وہ ایوب خان کے خلاف کھڑی ہوئی اور ہار گئی، اور سب نے کہا دھاندلی ہے۔ پہلی دھاندلی اس ملک میں 1953 کے شروع میں ہوئی ہے جب پہلی پروونشل اسمبلی الیکشنز ہوئی ہیں، اور سب سے زیادہ دھاندلی پنجاب میں ہوئی، دولتانہ صاحب کے ذمہ لگی۔ میں آگے ہماری کئی فیصلے ہیں جنہوں نے ہماری سپریم کورٹ کے جنہوں نے ہماری تقدیر، ملک کی تقدیر بدلی ہے، ان پہ میں اگلی دفعہ جب آؤں گا تو ذکر کروں گا۔ جو اچھے فیصلے ہیں ان کا بھی ذکر کروں گا، جو فیصلے سپریم کورٹ خود مانتا ہے کہ غلط ہوئے ہیں ان کا بھی ذکر کروں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔